السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی اچھی سٹوری شیئر ہوئی، اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی صاحب تھے جو بیرون ملک گئے اور ان کی گھر والی نے ان کا کوئی خرچہ وغیرہ دے کے چلے گئے، اور اس کے بعد اس کے پاس جب وہ خرچہ وغیرہ ختم ہو گیا تو کافی غربت اس کے اوپر آ گئی، اور اس نے بلکہ بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اور کسی نے پوچھا بھائی آپ کے تو جو خاوند ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور آپ کو پیسہ خرچہ نہیں بھیجتے ہیں؟ کہتی ہے کوئی نہیں بھیجتے ہیں، اور بس ہر مہینے کوئی خط آ جاتا ہے اور اس میں کوئی رنگ برنگی کوئی چیزیں بھیج دیتے ہیں، تو میں ان کو سنبھال کے رکھتی ہوں، جب وہ آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی۔ تو اس نے کہا ذرا دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں کون سی رنگ برنگی چیزیں ہیں۔ تو وہاں جب وہ گیا تو وہاں دیکھا کہ اس نے دیواروں کے اوپر وہ چیک چپکائے ہوئے ہیں، جو کم از کم یعنی 50,000 یا 1,00,000 کا چیک ہر مہینے وہ وہاں سے بھیجتا تھا۔ لیکن وہ بیچاری اس کو پڑھ نہیں سکتی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیک کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ اس کو سمجھ گئی کہ رنگ برنگی کوئی چیزیں ہیں، یہ بھیج دیتے ہیں، سنبھال کے رکھوں گی، جب آئیں گے تو ان کو واپس کر دوں گی یا ان کو دکھاؤں گی کہ آپ جو بھی چیزیں بھیجتے تھے میں نے کتنی احتیاط کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، جب علم نہ ہو کسی چیز کا تو کوئی چیز آپ کے پاس بڑی سے بڑی بھی چیز موجود ہو تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک علم نہ ہو کسی چیز کا ڈر بھی انسان صحیح طریقے سے یا خوف بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں بجلی کا بل آیا ہو اور اس کی نظر نہ پڑی ہو اس کے اوپر، تو جب تک وہ نہیں جانتا ہے وہ کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ جیسی اس کے اوپر نظر پڑے گی، اس کو علم ہوگا اس چیز کا، تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا کہ بل تو بہت زیادہ آ گیا ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا، اور خصوصی طور پر ہمارے ملک پاکستان کا۔ کس قدر پریشانیاں ہیں، کس قدر غربت ہے، قرضے ہیں، اور یہ ہمارے لیڈرز ہیں، یہ قوم کو کس طریقے سے انہوں نے مشغول رکھا ہوا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں اور خود عیاشیاں کرتے ہیں، اور وہ بات نہیں کرتے ہیں جو اصلی بات ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس وہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے اندر سارے مسائل کا حل ہے، نہ صرف مسلمانوں کے مسائل بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل اسی ایک کتاب کے اندر ہے۔ اور یہ دین اسلام یہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، سادہ دین ہے۔ ہمارے مالک اور خالق نے، ہمارے کریٹر نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے زمین اور آسمان کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور یہ نظام کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چیز آج مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سائنس کے ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ان کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے جرنیل ان کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے دولت والے اور خیرات کرنے والے اور ڈونیشن دینے والے ان کے اندر پیدا ہوئے، بڑی زبردست قسم کی یوتھ ان کے اندر پیدا ہوئی، لیکن نہیں پیدا ہوئی تو ان کے اندر ایمان کی وہ رمق پیدا نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے ان کے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اور وہ ان کا ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے جو بگڑ گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، صدیوں بیت گئی ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر وہ بربادی آئی ہے، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ نعرہ لگا کے ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد پھر ہم نے جو اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں، کتنے داتا ہیں، کتنے دستگیر ہیں، کتنے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کے واسطے وسیلے ہیں، ان کی نظر و نیازی ہیں، اور پھر ان کی وہ بندگی ہے، وہ پوجا ہے جو خالص ہندو اپنی مورتی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے بتوں کے ساتھ کرتا ہے، اور یہودی اللہ کے انبیاء کے ساتھ جو کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا محبت کے اندر آ کے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین مکہ نے جو ہے فرشتوں کو، اور اس طرح ان کے عقیدے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سب کو منع کیا گیا کہ دیکھو ایسی بات نہ منہ سے نکالو، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی بیوی کو نہیں ہے تو اس کے بیٹے کہاں سے آ گئے، بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟
اس کا حسب نسب اس انداز سے نہیں ہے انسانوں جس طرح تمہارا آپس میں سمجھتے ہو، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، واحد القہار ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی، وہ تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہے۔ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے جب آتے ہیں، ان وسوسوں سے پہلے، بلکہ تمہاری پیدائش سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، بلکہ ان کی تقدیر لکھنے سے پہلے، کروڑوں خربوں سال پہلے بھی اس کو معلوم تھا کہ کب کس کے ذہن میں کس جگہ کیا وسوسہ آئے گا۔ وہ ایسا علم والا مالک ہے، اور اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو۔ آج ان مسلمانوں نے کسی اور کی بندگی شروع کر دی ہے، انہوں نے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد یہ میلاد النبی کا ایک دن منائیں گے، گویا شرک کی سالگرہ منائیں گے، اور اس دن ان کا حال دیکھنے والا ہوگا، اس کے نوجوانوں کا، اس کی خواتین کا، اور خاص کر ان کے علماء کا۔ اتنی جھوٹے قصے، اتنے شرک کے انبار لگا دیں گے کہ شاید ہی ان سے زیادہ کوئی شرک پر قوم ہو، اس سے زیادہ۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ تمہاری دنیا برباد ہو رہی ہے، یہ تو نظر آ رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ذلت اور خواری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ مرنے کے ساتھ وہ تمہیں آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ وہ بچے گا وہ جس کا ایمان خالص ہوگا، ایمان خالص پر ہوگا، توحید پر ہوگا، شرک کا شائبہ تک اس کے اندر نہیں ہوگا، کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، کسی فرقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، پھر یہ مذہبی فرقوں کے علاوہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جناب مسلم لیگ ہے، یہ پی ڈی ایم ہے، یہ فلاں ہیں، یہ تحریک انصاف ہے، تو انصاف کا نام تک ان کے اندر نہیں ہے، ایمان کی رمق تک ان کے اندر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کلمے کے غدار یہ خود ہیں، یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں یہ سارے کلمے کے غدار ہیں۔ یہ مزاروں کے اوپر عرس اور میلے کرنے والے، وہاں جا کے ماتھے ٹیکنے والے، وہاں جا کے سونے کے دروازے لگانے والے، چادریں چڑھانے والے، اور اللہ کے غضب کو للکارنے والے۔ اللہ کے بندو، شرک سے توبہ کرو۔ اگر شرک کے اوپر تمہاری موت آ گئی تو پھر تم چاہے ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر صاحب ہو یا جرنیل صاحب ہو، جو بھی ہو، ڈی ایس پی ہو، اے ایس پی ہو، تھانے دار صاحب ہوں، یا کوئی ساہوکار ہوں، بڑا بڑا دولت مند ہو، خزانوں کا مالک ہو، ملک ریاض کی طرح، یا کوئی جتنے بھی ہیں، اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، اور ایمان کے اندر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے آپ کو۔ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اس چیز سے، یقین کیجیے، جو پوری طرح قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن اس طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح اصلاح کی تھی اپنی قوم کی؟ وہ ان سے زیادہ، وہ قوم جو تھی اس کے عقیدے برباد تھے، اور ان کی جو معیشت تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی، فحاشی زوروں کے اوپر تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کے مطابق کون سا مسئلہ اٹھایا تھا بتاؤ؟ توحید کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، اور کہا کہ اس مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ تمہارا اور نہیں ہے، یہ مسئلہ تم حل کرو، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ اگر یہ قوم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، جتروا انہوں نے گڑھے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے گڑھے ہیں، ہر مشرک قوم گڑھتی ہے، تو ان سے یہ توبہ کر لے، ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے، ان بتوں کو، ان مزاروں کو، اور ان واسطوں وسیلوں کو، اس جمہوریت کے بت کو۔ یہ بھی ایک بت ہے، یاد رکھیے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیری مریدی، عرس اور میلے، یہ کوئی نہیں ہے، پارٹی بازیاں یہ اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اسلام کے اندر سادہ سا دین ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہمارے قائد ہیں اور ہمارے رہبر ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور ان کے راستے پر چلیں گے، جس طرح ابو بکر صدیق چلے تھے، جس طرح عمر بن خطاب چلے تھے، جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ چلے تھے، اور سارے مسلمان چلے تھے۔ اور کتنی شاندار تاریخ ہے ایک آپ کی، جرنیل کتنے آپ کے اندر سے گزرے ہیں میرے پیارے بھائیو، اسلامی تاریخ بتاؤ ان کا معاملہ کیا تھا اور آپ کا معاملہ کیا تھا۔ کوئی علاقہ بتاؤ جو آپ نے مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کیا ہو، وہاں ان کو اللہ کا بندہ بنایا ہو، کوئی ایک بتائیے۔ حتیٰ کہ آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا، اس کو تو واپس لینا کبھی آپ کا ارادہ بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو، جب تک ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے، یہ کبھی مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی دوبارہ عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسری قومیں شرک اور کفر کے اوپر مریں گی، وہ بھی کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گی کہ ان کے پاس قرآن موجود تھا، ان کے پاس نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی، اور انہوں نے نہ خود عمل کر کے دکھایا، نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے کہ ایمان کیا ہوتا ہے،
اسلام کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے رہے یہ اسلام ہے، عرس اور میلے کرو، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرو، اور جھوٹ فریب اور جتنا یہ دھوکہ دہی، ہم تو یہ سمجھتے نہیں، یہ مسلمان چونکہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے تھے یہ اسلام ہے، اس وجہ سے ہم ادھر نہیں آئے ہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ نمونہ پیش نہ کیا تو اللہ کے بندو یہ چند باتیں ہیں، میرا دل کڑتا ہے آپ کے اوپر، اور حالات جدھر جا رہے ہیں بہت ہی خوفناک انجام اس کا نکلنے والا ہے۔ یہ تصادم آپس میں ہوگا ان کا، یہ مروائیں گے ایک دوسرے کے، نوجوانوں کو، بچوں کو مروائیں گے، پولیس والے بھی کسی نہ کسی کے بچے ہیں، رینجر والے بھی، آرمی والے بھی، وہ بھی مریں گے اور یہ بھی مریں گے اگر تصادم ہو گیا تو۔ اللہ نہ کرے، اللہ اس خوفناک انجام سے آپ کو بچائے، اور جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، کیونکہ ایمان عقیدہ نہیں ہے، اسی معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو ظاہری بات ہے فرقوں کے اندر ہے۔ باقی مرنے کے بعد بے شک تم ان کو القاب دیتے رہو، سارے کہیں گے ہمارے شہید ہو گئے، اس راستے میں شہید ہو گئے، جو بھی مرتا ہے تصادم میں کہتے ہیں ہمارے شہید ہو گئے، اور شہید تو جنتوں میں جاتا ہے، اس طرح تسلیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن وہ وہاں جا کے پھنس گیا، اس کو پتہ چل گیا مروا دیا ان ظالموں نے، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر آپس میں ٹکرائے ہیں، اور انہوں نے اس کو اسلام کا اور جہاد کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں۔